ایک مرتبہ ایک سانپ اپنی جان کو بچا کر بھاگ رہا تھا۔ ایک ظالم اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ حضرت سیدنا شیخ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک جنگل کے راستے سے گزر رہے تھے۔ وہ سانپ آیا، حضرت سیدنا شیخ حمیدی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہنے لگا کہ حضور آپ ہماری جان کو بچا لیجیے، کہ ہمارے جان کے پیچھے ایک ظالم پڑا ہوا ہے، وہ ہمیں مارنا چاہتا ہے، ہماری جان لینا چاہتا ہے، آپ ہماری جان کو بچا لیجیے۔ تو حضرت شیخ حمیدی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میں تمہاری مدد کیوں کروں؟ کہتا ہے کہ آپ اگر آج ہماری مدد کریں گے تو کل بروز محشر میں اللہ تبارک و تعالی کی نیکی آپ کے کام آئے گی۔ تو کہا کہ میں تمہاری کیسے مدد کروں؟ ایسے ہی کہا تو کہا کہ تم اپنے پیٹ کے اندر ہمیں جگہ دے دو۔ تو حضرت شیخ حمیدی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے پیٹ میں جو ہے وہ جگہ دیتے ہیں، اپنے منہ کو کھولتے ہیں، منہ کے طرف سے جو ہے سانپ اس کے پیٹ میں چلا جاتا ہے۔ جیسے پیٹ میں جاتا ہے ادھر سے وہ ظالم جو ہے ایک تلوار کو لے کر آ جاتا ہے اور پوچھنے لگتا ہے کہ آپ کسی سانپ کو دیکھے ہیں؟ کہا کہ نہیں، ہم سانپ کو نہیں دیکھا ہے۔ تو کہا کہ آپ سانپ کو دیکھے بھی ہیں اور چادر میں چھپا کر کے رکھے ہیں؟ تو وہ شیخ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم سانپ کو دیکھے بھی نہیں ہیں اور کسی جگہ پہ چھپا کے بھی نہیں رکھا ہے۔ تو وہ ظالم وہاں سے چلے جاتا ہے۔ وہاں پہ چلا جانے کے بعد وہ سانپ کہتا ہے تو کیا وہ ظالم چلا گیا؟ تو کہا ہاں، وہ آیا تھا تلوار لے کر اور وہ یہاں سے چلا بھی گیا ہے، اور تم بھی میرے پیٹ سے باہر نکل جا، تم بھی اپنے راستے پکڑ لے۔ تو وہ سانپ کہتا ہے کہ تم بیوقوف ہو، میں اب تمہارے اندر سے باہر نہیں نکلوں گا، یا تو میں تمہارے دل میں چھید کر دوں گا یا تو پھر میں اپنا زہر تمہارے اندر ڈال دوں گا، تم مر جاؤ گے، اب تمہاری ہم جان لوں گا۔ کہنے لگا یہ تو ناانصافی ہے، میں تمہاری جان کو بچایا اور تم میرے جان کے پیچھے پڑ گئے، یہ کیسا انصاف ہے تمہارا؟ تو کہنے لگا تم بھول گیا، یہی بن کر جو ہے، یہی سانپ بن کر تمہارے دادا تمہارے باپ آدم کو جو ہے بہکایا تھا، تمہیں یاد نہیں ہے؟ تو اب دیکھا جائے انسان کسی کا مدد کے لیے لالچ میں کرتا ہے، لیکن میرے پاس نہ کوئی سمپتی تھا، نہ کوئی چیز تھا، نہ کوئی دولت تھی، میں کون سی لالچ میں آ کے میری مدد کر لیا؟ تو اللہ کے ولی نے جو ہے سانپ سے کہنے لگا کہ اے سانپ، میں نے فقط تمہاری مدد اس لیے کیا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا بدلہ ہمیں بروز محشر میں عطا فرمائے گا۔ جو تمہاری ہم مدد کیا اس سے ہمیں نیکی ملے گی، اس نیکی کے وجہ سے جو ہے ہمیں جنت میں جو ہے جنت ملے، جو ہے آخرت میں جنت ملے گی۔ اسی لیے میں نے تمہاری مدد کی، کسی لالچ میں آ کے تمہاری مدد نہیں کیا۔ تو کہا کہ اب تو میں تمہاری پکا جان لوں گا۔ جیسے ہی کہنے لگا تو حضرت شیخ حمیدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سے سانپ سے کہا کہ اگر تم میری جان لینا ہی چاہتے ہو تو میری ایک بات مان لو۔ کہا بتاؤ کون سی بات ہے؟ ایک ہم تو حضرت شیخ حمیدی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک جو ہے پہاڑ میں جانے کی بات کرتے ہیں، کیونکہ ہم فلاں ایک پہاڑ پہ جائیں گے، وہیں پہ ہمارے جان لے لینا۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ تو حضرت شیخ حمیدی رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہے ایک اونچے پہاڑ پہ جاتے ہیں۔ پہاڑ پہ جانے کے بعد جو ہے وہاں پہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ میری موت کب آئے گی۔ اس طریقے سے وہ انتظار کر رہے ہیں، اور سانپ کب اس کے دل کو چھیدا کرے گا یا کب اس کے شریر میں زہر پھیلا دے گا، اس کا انتظار میں ہے۔ لیکن اسی انتظار کی شکل میں جو ہے ایک ایسا انسان آتا ہے، ایک ایسا شکل بن کر آتا ہے جس کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا ہے۔ ذرا غور سے سنیے گا۔
चांद की तरह चेहरा चमकता है। वो आया और शेख हमीद रहमतुल्लाह ताला से कहने लगा कि आप अपने मौत का इंतजार क्यों कर रहे हैं। तो जैसे ही सवाल करने लगा तो हजरत शेख हमीद रहमतुल्लाह ताला जो है उसको सांप का पूरा वाकया बयान कर दिया। जैसे सांप का पूरा वाकया बयान किया तो उन्होंने कहा कि इसका इलाज है मेरे पास। एक बूटी दिया उसको, उस बूटी को जो है शेख सैयदना शेख हमीद रहमतुल्लाह ताला अलैह एक टुकड़ा खाया। खाने के बाद जो है पेट में अजीब सा हलचल मच गया। फिर दूसरा टुकड़ा दिया, फिर उसको भी खाया तो और ज्यादा पेट में हलचल मचने लगा। जब तीसरा टुकड़ा खाना था तो खाने के बाद पेट में जो हलचल था तो कारखाने के रास्ते से सांप का टुकड़ा टुकड़ा होकर के निकल गया। मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब वो नूरानी चेहरा वाला चांद की तरह चमकने वाला चेहरा उसके पास आया और उसकी जो मदद की तो हजरत शेख रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि आप कौन है, आपको तो हम इस शहर में कभी नहीं देखा है, लेकिन आप बिन जाने हमारी मदद क्यों किए, आप कहाँ से आए हैं। तो कहने लगा कि याद करो जब सांप आपके पेट में आने के लिए चाहा तो आपको क्या कहा था। आपका मैं वही नेकी हूँ जो नेकी आप सांप को बचा कर किया था। और मैं आया जब अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में मैंने इल्तिजा किया कि ऐ परवरदिगार, इस नेकी के वजह से भला एक बंदा जो है आपका एक सांप की मदद की और वो सांप आपके बंदा के पीछे पड़ चुका है, आप उसकी मदद कीजिए। जैसे ही मैंने इल्तिजा किया तो अल्लाह तबारक व तआला जो है वही नेकी मुझको जो है तुम्हारी मदद करने के लिए भेज दिया। अल्लाह अल्लाह, अगर इंसान मदद करे किसी के तो वो नेकी जायद नहीं होता है, वो नेकी बाकी रहता है। वो नेकी आपको दुनिया में भी काम आ सकता है और आखिरत में तो काम आएगा ही आएगा। तो इसीलिए आप सबसे ज्यादा नेकी करने की कोशिश करें मेरे मिल्लत के नौजवानों। नेकी करते जाएंगे आप तो आपका वो नेकी दुनिया में भी काम आएगा और मरने के बाद आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में जगह अता फरमाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।